میں زیارت کے مزے کیا کیا ہی پاتا ہوں، ایک دن میں 100 بار مدینے جاتا ہوں، ایک دن میں 100 بار جو جاتے ہیں جا کر پلٹ کر آتے ہیں۔ لیکن عاشق کا مزاج ہی عجیب ہوتا ہے نا، جب اسے یاد آتی ہے لوگ دیدار کے لیے آنکھ کھولتے ہیں نا، کسی کو دیکھنا ہے زیارت کرنی ہے تو بتا ہے بند آنکھ سے زیارت ہوتی ہے نہیں، اگر دیکھنا ہے تو اسے آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں، آنکھ کھول کر وہ دیدار کرتا ہے۔ لیکن عاشق کے مزاج پہ قربان جائے، ادائیں اتنی نرالی ہوتی ہیں، جب عاشق کو یاد آتی ہے مدینے کی آقا کی تو عاشق آنکھ نہیں کھولتا بلکہ آنکھ بند کر کے زیارت کریا کرتا ہے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اور یہ جو تصور کی دنیا ہے نا، یہ بہت بہت نرالی دنیا ہوتی ہے، اس لیے ہمارے علماء نے اس پر بہت زور دیا، اپنے خیالات کو پاک کرو۔ بلکہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے، کچھ آگے پیچھے کے الفاظ ہوں گے، فرمایا اپنے خیالات کو پاک کرو، جیسے تمہارے خیال ہوتے ہیں ویسا تمہارا عمل بنتا ہے، جیسا عمل ہوتا ہے ویسی موت ہوتی ہے، اور جیسی موت ہوتی ہے ویسی تمہیں جزا یا سزا ملتی ہے۔ تو پورا ڈیپینڈ انسان کا جنت میں یا جہنم میں جانے سے پہلے اس کے خیالات پر ہے۔ تو اپنے خیالات کو پاک کرو، پاکیزہ کرو۔ ہم کچھ بھی سوچتے رہتے ہیں، کچھ بھی تصور میں لاتے رہتے ہیں، ہمارے ذہن میں کتنی گندگی بھری ہوئی ہے نا، کتنی برائیاں بھری ہوئی۔ پاک کرے خیالات کو، اس لیے کہ جیسے خیالات ہوں گے تو ویسے بندے کے اعمال ہوتے ہیں، ویسا اس کا عمل ہوتا ہے۔ اب جیسا عمل ہے تو پھر ویسے اسے موت واقع ہوتی ہے۔ اب جیسی موت آئی ہے بتائیں، اگر بری موت آئی تو پھر ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر خیالات پاکیزہ تھے تو عمل پاکیزہ ہوں گے، عمل پاکیزہ ہوں گے تو پھر موت بھی بڑی سہانی ہوتی ہے، اور جب موت بڑی پیاری ہوگی تو پھر اللہ کی رحمت پر رحمت سے امید ہے کہ اللہ پھر ہمیں جنت بھی عطا فرمائے گا۔ کچھ اموات ایسی ہوتی ہیں، بات نکلی تو عرض کر دوں، کچھ اموات ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر لوگوں کو رشک آتا ہے، لوگ تمنائیں ظاہر کرتے ہیں کہ کاش میری بھی موت ایسی ہو۔ ہمارے یہاں پر ہمارے ایک مؤذن صاحب تھے، نابینا، بشیر صاحب نام تھے نا، بشیر بھائی، آنکھ نہیں تھی لیکن وہ سب کو پہچانتے تھے۔ ہم اگر میں ان سے مسافہ بھی کرتا تو کہتے شکیل بھائی، تو ہاتھ پکڑ کر پہچان لیتے کس کا آتے۔ تو ماشاءاللہ فی سبیل اللہ یا مسجد میں اذان 40 سال تک اذان پڑھی ہوئی، اسی مسجد کے اندر 40 سال اذان پڑھی ہوئی، بہت متقی، کبھی اشراق کی نماز نہیں چھوٹتی تھی۔ فجر تو فجر ہے، اشراق کی جو ہوتی نا طلوع آفتاب کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے ہیں، 4 رکعت پڑھتے ہیں، انہوں نے وہ بھی نہیں چھوڑی۔ بہت پابند، تلاوت قرآن کے بڑے شوقین، سورہ رحمان اکثر و بیشتر پڑھا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے۔ دیکھیں جب خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں، عمل بھی پاک ہوتا ہے، اور پھر اسی عمل پر موت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اب اس کی موت کیسے ہوگی۔ ہمارے مؤذن صاحب کو اللہ نے ایسی پیاری موت عطا فرمائی کہ ماہ رمضان شریف کا مہینہ، ماہ رمضان شریف کا مہینہ، فجر کی اذان پڑھی، منہ میں روزہ، فجر کی اذان پڑھی، جماعت سے نماز پڑھی، اشراق بھی پڑھی، اور پھر گھر گئے۔ اور جب گھر گئے تو پھر واپس مسجد نہیں آئے، ایسی عالم میں آپ کو موت واقع ہو گئی۔ اور حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو عمل کرتے کرتے انتقال کرے گا، قیامت کے میدان میں وہی عمل کرتے کرتے اٹھے گا۔ بلکہ جس عمل میں موت آئی ہے تو قیامت آنے تک اللہ اسے اسی عمل کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ ہمارے مؤذن صاحب کو قیامت تک اللہ روزے کا ثواب عطا فرماتا، ہر دن روزے کا ثواب ملتا رہے گا۔ جو جس حال میں مرے گا، اگر نماز کی حالت میں انتقال کر گیا تو سجدے میں جا کر انتقال کیا، صبح کے قیامت تک اللہ اسے سجدہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ کتنی پیاری موت ہے نا۔ اس لیے اپنے خیالات کو پاکیزہ کریں، اپنے ذہن کو پاک کریں۔ ذہن صاف ہوں گے تو آپ کا دل صاف ہوگا، آپ کے اعمال اچھے ہوں گے، اعمال اچھے ہوں گے تو پھر موت بھی بڑی پیاری ہوگی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے خاتمے بالخیر کی فکر نہیں کرتے، اپنے خاتمے کی فکر نہیں کرتے،
تو ممکنات میں سے ہے کہ ان کا خاتمہ خراب ہو جائے. اب بتا ہم لوگ کیسی موت کی فکر ہے. ہم کہتے ہیں ابھی تو ہم جوان ہیں اور ابھی تو شادی ہونی ہے, بچے ہونے ہیں, پھر بڑھاپا آئے گا, سفید بال ہوں گے, پھر مسجد کا کونا لے کر بیٹھیں گے, پھر اللہ اللہ کرتے مر جائیں گے نا. کیا ہم نے اور آپ نے جوانوں کو مرتے نہیں دیکھا ہے؟ کیا ہم نے اور آپ نے بچوں کو اس دنیا سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ موت کا وقت انسان کے لیے مقرر ہے, لیکن یہ پتہ نہیں کب موت سامنے آ جائے, کب موت کے فرشتے سے ملاقات ہو جائے. بتائیں ہمیں نہیں ہے. بلکہ ہم نے تو ایسی اموات دیکھی ہے کہ دلہن کا لباس جسم پر ہے, ودا ہونے سے پہلے پہلے دلہن کا انتقال ہو گیا, وہ سسرال بھی نہ جا سکی, بلکہ اس کی ڈولی وہ جنازے کی شکل میں تبدیل ہو گئی. جو خوشی کا گھر تھا وہ ماتم میں بدل گیا. ایسی اموات ہم نے دیکھی ہیں. کچھ لوگ تیاریاں کر رہے تھے شادیوں کی, تو ابھی پان, تیل پان وغیرہ مدد کیا ہوتا ہے, وہ سارے کام میں لگے تھے. امید تھی کہ صحرا باندھوں گا, نوٹوں کے ہار گلے بھی آئیں گے, نہ جانے کیا کیا آئیں گے, اور پھر دوستوں کو دعوت دوں گا, دعوت کھاؤں گا. لیکن وہ دن آنے سے پہلے قبر کا دن آ گیا. تو موت سر پر لٹکی ہے. فکر کریں کیسی موت چاہتے ہیں, کیسے مرنا چاہتے ہیں. تو اگر اچھی اموات چاہتے ہیں تو پھر اعمال بھی اچھے کرتے ہوں گے. اور اچھے اعمال کیسے ہوں گے؟ جب ہمارا ذہن اچھا ہوگا. تو سب سے پہلی میری آپ سے یہی گزارش ہے, نصیحت تو نہیں کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ ابھی میں خود نصیحت کے قابل ہوں کہ لوگ مجھے نصیحت کریں, ہم نصیحت پانے کے لیے آئے. تو یہ تو عرض کر سکتا ہوں کہ ہم اپنے خیالات کو پاکیزہ کریں. بہت الٹا سیدھا سوچتے رہتے ہیں. وہ گندے خیالات کی بات نہیں کرتا ہوں, بہت کچھ بھی سوچتے ہیں نا لوگ, کچھ بھی سوچ لیتے ہیں. جو نہیں سوچنا چاہیے وہ سوچتے بیٹھے رہتے ہیں. اور بدگمانی تو اتنی عام ہو چکی ہے کہ یہ تو آگ لگی ہوئی معاشرے کے اندر. ذرا کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو بدگمان ہو گئے. ذرا کسی کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں کسی خاتون سے بات کر رہے تھے. حدیث پاک ہے, امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر سے نقل فرمایا ہے, اور فرماتے ہیں حجت الاسلام کے اللہ کے نبی علیہ السلام حجرے میں ایک خاتون سے بات کر رہے تھے. ایک صحابی حاضر ہو گئے, سلام پیش کیا. جب دیکھا کہ حضور کس سے گفتگو کر رہے ہیں تو وہ جانے لگے. انہوں نے عورت کی آواز سنی کہ حضور کسی عورت سے گفتگو کر رہے ہیں, اور وہ جانے لگے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیچھے سے آواز دی, رک جا میرے صحابی, رک جا. اور انہیں رکایا اور انہیں قریب بلایا. فرمایا کہ دیکھ جس سے میں بات کر رہا تھا وہ کوئی اور نہیں, وہ ام المومنین سیدہ حبیبہ ہے, میری اپنی بیوی جس سے میں بات کر رہا ہوں. اس نے کہا یا رسول اللہ میرا تو آپ پر ایمان ہے حضور, میں بدگمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا شیطان دل میں یہ بات ڈال ہی دیتا کہ حضور کس سے بات کر رہے تھے. کون تھی وہ جس سے حضور بات کر رہے تھے؟ بتا ایسے بدگمانی پیدا نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو ایسی جگہ سے رکنے کے لیے منع فرمایا جب بدگمانیاں ذہن کے اندر پیدا ہو. لیکن اگر آج ہمارا معاشرہ اس آگ کی لپیٹ میں آ گیا, ذرا کچھ دیکھ لیا فون پر, پتہ نہیں کس کے ساتھ چپکا ہوا ہے. ارے اللہ کے بندے وہ کیا کر رہا ہے, کس سے بات کر رہا ہے؟ ہمیں تو اپنے مومن بھائی کے تعلق سے دل صاف رکھنا چاہیے کہ میرا بھائی بہت نیک ہے, میرا بھائی بہت نیک ہے. ولی بننا چاہتے ہیں آپ؟ ولی ہے, بہت آسان سا نسخہ دے رہا ہوں نا, بہت پیارا سا. بولیے ولی بننا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ زور سے بولو یار. سارے اعمال ایک طرف اس کی بات میں اعمال کی بات نہیں کرتا ہوں, لیکن میں نے اپنے بڑوں سے یہ بات سنی ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے ولی بن جائیں تو جس سے بھی آپ ملاقات کریں تو یہ تصور کر کے ملاقات کریں کہ میں اللہ کے ولی سے مل رہا ہوں. اللہ تمہارے گمان کی وجہ سے اسے تو ولایت دے گا, اور اس نیت نیک کی وجہ سے اللہ تمہیں بھی ولی بنا دے گا. لیکن ہم کیسے ملتے بتائیں؟ یا کسی, اب تو مسلمان سمجھ کے بھی نہیں ملتے یار, کیا پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, ڈاکو ہے, چور ہے, کیا ہے. جب بھی ملے اپنے مومن بھائی سے تو بدگمانی نہ کرے, بدگمانی نہ کرے. اسلام نے اس چیز پر بہت پابندی لگائی ہے. یہ شیطان کا بہت بڑا راستہ ہے بہکانے کے لیے کہ وہ ایک دوسرے کو بدگمان کرتا. بیٹا ایک دوسرے کو مومن بھائی سے بدگمان کرتا. خیر بات دور نکل جائے گی, اس لیے میں اس کو یہیں پر رکھتا ہوں. تو اب انشاءاللہ ذہن پاکیزہ ہوگی انشاءاللہ, برا نہیں سوچیں گے نا. اگر ہم تو یار اتنے بڑے دل والے ہیں نا, اتنے بڑے دل والے کہ اگر دیکھ بھی لے نا کہ کوئی اس فعل میں مبتلا ہے, گناہ کر لیا, ارے انسان ہے, گناہ کر لیا نا,
ارے ہم ہوتے کون ہیں یار اس کے گناہ کا چرچا کرنے والے یا اس کے گناہ کی بات عام کرنے والے؟ وہ قادر مطلق ہیں، اس کے ناموں میں سے ایک نام ستار ہے، ستار۔ وہ اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، پردہ ڈال، کریم رب ہو کر بڑا مہربان ہے بندوں پر، اپنے بندوں کے عیبوں پر۔ بتائیں پچھلی امتوں کا یہ حال تھا، جب امت گناہ کرتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح ہونے سے پہلے ان امت کے گناہ ان کے پیشانی پہ لکھ دیتا تھا۔ پچھلے امت کا حال یہ تھا، اگر وہ گناہ کرتے تھے تو ان کے گناہ ان کے دروازے پہ لکھے جاتے تھے کہ رات میں اس نے یہ بدی کی ہے، رات میں اس نے یہ برا فعل کیا ہے، رات میں یہ گناہ کیا، حتیٰ کہ ان کی رانیں گواہی دیتی تھی کہ انہوں نے رات میں یہ برا فعل کیا ہے۔ لیکن اس امت پر اللہ کا کتنا احسان ہے، اتنی برائیاں کرتے لیکن بتائیں ایک عیب بھی معلوم پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا نام، اس کے صفتی ناموں میں سے ایک نام ستار ہے، وہ عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ جب وہ رب ہو کر پردہ ڈال رہا ہے تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ اس پردے کو ہم چاک چاک کریں، اس پردے کے اس انسان کی عزت کو داغدار کریں؟ اگر گناہ ہوتا ہوا بھی دیکھ لے تو پردہ پوشی کیا کرے مومن بھائی نا۔ لیکن یہاں گناہ نہیں ہے، بس واویلا مچا رکھا، یہ ہے وہ گئی یہ ہے، نہیں بچے اس بدگمانی سے، اس برے فعل سے بچے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کریں گے انشاءاللہ عمل، برا نہیں سوچیں گے نا بھی دوسرے کے بارے میں۔ ہاں اگر ولی بننا اللہ کا تو پھر اب یہاں پر ایک بات اور میرے ذہن میں اپنی تربیت کے لیے کہتا ہوں، میں اپنی تربیت کے لیے بات عرض کرتا ہوں۔ ہم بہت رنجشوں کے اندر مبتلا ہو گئے، بہت زیادہ ہم لوگ پریشانیوں کے اندر۔ دیکھیں دشمنیاں بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھ رہی نا، خاندان سے الگ ہو رہے ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں اور رشتہ داریاں نبھتی بھی نہیں ہیں، بہت زیادہ دشمنی۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس کے تعلق سے غلط گمان کیا، بدگمانی کی، اور اس بدگمانی کی نوسط پہنچی جو ہمارے رشتوں کو خراب کر رہی ہے۔ کیسے؟ حضور سید امین القادری صاحب کی بلا نے تربیت کے موقع پر ایک بہت پیارا واقعہ ہمیں بتایا تھا، اور سید صاحب کی باتیں نرالی ہوتی ہیں جو سیدھے دل پر اثر کرتی ہیں، ان کی زبان سے نکلتی ہے دل پر پہنچتی ہیں۔ انہوں نے کہا اپنے مومن بھائی کے بارے میں برا مت سوچو، اس لیے کہ اگر تم اس کے بارے میں برا سوچو گے تو پھر اس کے ذہن میں بھی ویسی بات تمہارے تعلق سے ڈال دی جائے گی جیسا تم سوچو گے۔ مثال کے طور پر میں اسے چور سمجھتا ہوں، یہ چور ہے اور دشمنی ہو گئی، برائی کرتا ہوں اس کے ساتھ، تو اب وہ یہ نہیں کہ وہ تمہارے ساتھ اچھائی کرے گا، یہ فطری چیز ہے کہ وہ بھی تمہارے تعلق سے برا ہی سوچے گا۔ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کے محل سے لگ کر ایک لکڑہارے کا مکان تھا، لکڑیاں بیچنے والے کا، تو وہ چندن کی لکڑیاں بیچا کرتا تھا۔ بادشاہ سلامت جب بھی اپنے دربار سے محل سے باہر نکلتا تو لکڑہارا راستے پہ کھڑے ہو کر بادشاہ کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا، بادشاہ بھی اسے دیکھتا اور بادشاہ بہت غصے سے اسے دیکھتا۔ اللہ اکبر! ایک دن وزیر نے نوٹ کیا کہ یہ جب بھی بادشاہ اس کے پاس سے گزرتے ہیں تو بہت غصے سے اسے دیکھتے ہیں، بہت جلال سے دیکھتے ہیں۔ پوچھ ہی لیا وزیر نے کہ بتائیں آپ بادشاہ سلامت آخر بات کیا ہے، آپ اس لکڑہارے کو اتنے غضب کی نگاہوں سے کیوں دیکھتے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا پتہ نہیں، میں جب بھی اسے دیکھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے جان سے مار دوں، اس کا سر قلم کر دوں، اسے موت کے گھاٹ اتار دوں۔ اللہ اکبر! بادشاہ سے وزیر نے کہا ٹھیک ہے حضور، اب میں اس کا علاج کر دیتا ہوں، جب آپ نکلیں گے انشاءاللہ تو اب ایسا گمان نہیں آئے گا۔ وہ چلے گئے اور وزیر اس لکڑہارے کے پاس آیا، لکڑہارے سے پوچھا کہ جب بادشاہ دربار سے نکلتا ہے محل سے تو انہیں ٹک ٹکی باندھ کر کیوں دیکھتا ہے، کوئی دیکھنے کی خاص وجہ ہے؟ اس لکڑہارے نے کہا ہاں بہت خاص وجہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا میرا چندن کی لکڑیوں کا کاروبار ہے اور بہت مہنگی لکڑیاں ہوتی ہیں، چندن کی لکڑیاں صرف امیر لوگ یا بادشاہ کے انتقال پر ان کی چتا کو جلانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ ہاں جب وہ مرتے ہیں تبھی چندن کی لکڑیاں بکتی ہیں، غریب میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ چیتا جلانے کے لیے، آگ لگانے، اگنی دینے کے لیے وہ لکڑیاں خرید لیں۔ تو میں جب بھی بادشاہ کو دیکھتا ہوں تو دل میں گمان کرتا ہوں جلدی سے یہ مر جائیں تاکہ میری لکڑیاں بک جائیں، میری لکڑیاں ختم ہو جائیں، میں یہی گمان کرتا ہوں جلدی سے موت آئے بادشاہ کو اور تاکہ میری چندن کی لکڑیاں یہ میری بک جائے، مجھے کچھ فائدہ ہو۔ وزیر نے کہا کہ اب تو اس گمان کو دل سے نکال دے، یہ لے تیری چندن کی لکڑیاں کے پیسے، تیری ساری لکڑیاں میں نے خرید لی۔ یہ دے کر
وزیر پیسے دے کر سارے لکڑیاں لے کر چلا گیا. اب جب دوسرا دن آیا تو بادشاہ ویسے سیر کے لیے محل سے باہر نکلا. اب یہ اپنی عادت کے مطابق لکڑ آ رہا وہیں پر ٹکٹکی باندھ کر کھڑا لے. لیکن اب بادشاہ کے مزاج میں غصہ نہیں ہے, بادشاہ کے مزاج میں تشدد نہیں ہے. اب بادشاہ بھی اسے دیکھ رہا ہے لیکن مسکرا رہا ہے. بادشاہ سے وزیر نے بادشاہ سے پوچھا کہ اب بات کیا ہے؟ پہلے تو غصے سے دیکھتے تھے, اب مسکرا رہے ہو. اس بادشاہ نے پتا نہیں, میرے دل چاہتا کہ میں اس کو دیکھ کر مسکراؤں, اسے دیکھ کر میں مسکراؤں. اللہ اکبر. اس وزیر نے کہا بادشاہ سلامت, میں نے اس کا علاج کر دیا, اس لیے کہ یہ تمہارے تعلق سے جیسا سوچتا تھا قدرت ویسی چیز تمہارے دل کے اندر پیدا کرتی تھی. یہ تمہاری موت کے بارے میں سوچتا تھا, اس لیے بھی تم اس کی موت کے بارے میں سوچتے تھے. اب بتائیں کتنا فیر ہے. آپ دیکھیے نا, ہم جب کسی کو برا جانتے ہیں تو کیا وہ ہمیں اللہ کا ولی مانے گا؟ وہ بھی ہمیں برا ہی جانے گا. تو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں اللہ کا ولی کہیں, لوگ تمہیں نیک انسان کہیں, لوگ تمہیں اچھا انسان کہیں, تب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں بھی لوگوں کو اچھا کہنا ہوگا, ہمیں بھی لوگوں کو نیک ماننا ہوگا, بدگمانی دور عمل کریں گے انشاءاللہ. نکالے دل سے یہ ساری چیزیں. نماز پہ تقریر ہوتی ہے, ہونی چاہیے, اس کا انکار نہیں ہے. زکوٰۃ, صدقات, حج, عمرہ, دیگر عبادتوں پہ بڑی دھواں دھان تقریر ہوتی ہے, جم کر ہوتی ہے, نعرے بازی ہوتی ہے, انکار نہیں ہے. لیکن ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگوں نے ان تقریروں سے زیادہ تزکیہ نفس پر محنت کی ہے, قلب کی صفائی پر محنت کی. ہمارے بزرگوں نے اسٹیج نہیں لگائے, نعرے نہیں لگائے ہیں, بلکہ جب ان کی بارگاہ میں کوئی آیا گیا تو پھر ان کے دل کو صاف کیے گئے. جب دل روشن ہوتا ہے تو عبادت کا نور خود بخود آ ہی جاتا ہے. یہاں دل پورا اندھیرا پڑا ہوا ہے, دل میں نہ جانے کتنی قدرتیں پڑی ہوئی ہے, دل میں نہ جانے کتنا نفاق چھپا ہوا ہے, دل میں نہ جانے کتنے بغض و عداوت کی چیزیں چھپی ہوئی ہے. اور ہم سجدوں پہ سجدے کیے جا رہے ہیں, ہم حج پہ حج کیے جا رہے ہیں. جب دل ہی صاف نہیں, بتاؤ کیا عبادتوں کا نور ہمارے چہرے پر آئے گا؟ تو آج اس تربیتی اجتماع میں آپ سے اپیل ہے, گزارش ہے, دل صاف کریں انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ؟ اپنے دل کو پاک کریں انشاءاللہ. اپنے مومن بھائی کے بارے میں کوئی غلط نہیں سوچنا ہے, اس لیے کہ اس کا معاملہ وہ جانے, اس کا رب جانے. ہم قوم ہوتے ہیں, وہ جانے اس کا. بہت سارے واقعات کتابوں میں اس ضمن کے اندر موجود ہیں, اس طرف نہیں جاتا. لیکن اتنا عرض کرتا ہوں, اب چھوڑے یہ ساری اس کی میں لگے, اپنی انرجی برباد ہوتی ہے, اپنا خون بن کر, جو خون جلتا ہے پسینہ بن کے نکل جاتا ہے, وقت برباد ہوتا ہے, نہ جانے کتنے ٹینشن ہوتے ہیں, پھر ان ٹینشن سے نہ جانے کتنی بیماریاں آتی ہیں. چھوڑ دیں, وہ کرتا ہے وہ خود جواب دے گئے, قبر میں وہ جواب دے گا, قیامت میں وہ جواب دے گا. ہمیں تو اپنے آپ کی اصلاح کریں گے انشاءاللہ. دل پاک کریں, دل کی صفائی کے لیے, تزکیہ نفس کے لیے پہلا عمل یہ ہے, بدگمانی کرنا چھوڑ دیں. کوئی کیسا بھی ہو, ہمیں اس کے تعلق سے بدگمان نہیں ہونا ہے. واللہ مسجد میں ہوں, میں کوئی اپنے نہ نگراں کی تعریف کر رہا ہوں اور نہ ہی میں کوئی اپنی تحریک کی تعریف کر رہا ہوں. میں تو ایک عام فہم بات کر رہا ہوں ہر مسلمان کے لیے. اب بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نیتوں پر ثواب ہے میرے عزیز, زیادہ ثواب نیتوں پر ہے. نیتیں درست کیا کریں. اس لیے آپ دیکھیں اجتماعات میں جب بھی آئے تو اچھی نیت کر کے بیٹھا کریں, وہ ہماری نیتوں کی وجہ سے اللہ ہمیں ثواب عطا فرمائے. مشہور واقعہ ہے کہ فجر کی نماز کے لیے جب صحابی آئے تو ایک صحابی نے جانور باندھنے کی جگہ کھوٹا گاڑ رکھا تھا, انہوں نے کھوٹا گاڑ دیا تھا. دوسرے صحابی آئے, انہوں نے کھوٹا اکاڑ کر پھینک دیا. کھوٹا سمجھتے نا, جس سے جانور باندھتے ہیں, ہے نا, زمین پہ جو گاڑا جاتا ہے, آپ لوگ کیا کہتے ہیں اسے؟ کھوٹا ہی کہتے ہیں نا, جس سے جانور باندھتے ہیں. ایک صحابی نے باندھا, دوسرے صحابی نے آ کر فجر کے وقت اسے اٹھا کر کے پھینک دیا. اب ان دونوں کا معاملہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا. وہ کہتے یا رسول اللہ میں نے لگایا, اس نے نکال کر پھینک دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسکرایا, فرمایا اللہ نے دونوں کے عمل پر ثواب عطا فرمایا. دونوں کے عمل, اب بتائیں گاڑنے پر بھی ثواب اور نکال, دونوں کو اللہ نے ثواب عطا کیا. اب دونوں کی نیت کیا تھی؟ نیت پر ثواب ملتا ہے, نیت پر ثواب ملتا ہے. پہلے صحابی سے حضور نے پوچھا تم نے گاڑا کیوں تھا زمین پر؟ یا رسول اللہ جب ہم رات میں فجر کی نماز کے لیے نکلتے ہیں تو کچھ دور
دور سے آنے والے صحابہ سواری پر آتے ہیں اور وہ یوں ہی سواری چھوڑ دیتے ہیں تو ان کی سواریاں دور چلی جاتی ہے. میں نے اس لیے گاڑا تھا کہ وہ آئیں گے اور اس کوٹے سے اپنی سواری باندھ دیں گے تاکہ انہیں تکلیف نہ پہنچے, اس لیے میں نے گاڑا تھا. اچھا عمل ہے نا, اچھی نیت تھی, اچھا عمل تھا, اللہ نے ثواب عطا فرما دیا. حضور نے فرمایا اللہ نے تمہارے اس عمل پر تمہیں ثواب دیا. اچھا تم بتاؤ تم نے کیوں اکھاڑ کر پھینک دیا؟ وہ کہتے یا رسول اللہ آنے والے پیدل بھی ہوتے گئے اور یہ اندھیرے میں لگا تھا, میرا گمان یہ تھا اگر کوئی آتا اسے ٹھوکر لگتی وہ گر جاتا, تو میں نے اس لیے اکھاڑ کر پھینک دیا کہ کوئی ٹھوکر کھا کر نہ گر جائے. تو اللہ نے اس نیت پر بھی انہیں ثواب عطا فرمایا. تو جب نیتی درست ہوتی ہے نا پھر عمل, اب دیکھیں عمل کوئی بھی ہوتا ہے لیکن اللہ اس پر ثواب عطا فرماتا ہے. اگرچہ آپ اجتماع میں آتے ہو بہت اچھی بات ہے, اچھی نیت کر کر. میں انشاءاللہ پوری رات اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھوں گا, ہے نا, انشاءاللہ میں باوضو مسجد میں بیٹھوں گا, وقت ملے گا تو اللہ کا ذکر کروں گا, تسبیح پڑھوں گا, سبحان اللہ کہوں گا, الحمدللہ کہوں گا. اچھی نیتیں کر کے بیٹھا کریں تاکہ اللہ کریم ہمیں یہ سارا ثواب عطا فرمائے. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے. نہیں بلند آواز ایسے نہیں, مرے نہیں, یہ نبی پہ درود شریف پڑھا جا رہا ہے. اللہم صلی علی